اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف ہب کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 5۔ سحر ہونے تک زینی مریم اپنی گردن کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے زینی سے پوچھنے لگی، جب ہاسٹل کا فارم فل کرتے ہیں تو یہ آپ کی سہولیات اور عادتوں سے متعلق پوچھتے ہیں اور آپ کی عادات کو مد نظر رکھ کر ہاسٹل روم اور دیگر سہولیات مہیا کرتے ہیں۔ کیا تم نے اپنا فارم خود فل نہیں کیا تھا؟ زینی مریم کی بات پر چونکی اور کہنے لگی، نیہا ہی نے میرا اور اپنا فارم فل کیا تھا۔ فارم فل کرتے وقت وہ مجھے بھی ساتھ ساتھ بتا رہی تھی چند سوالات جسے آپ ڈرگ کرتے تھے، جیسے آپ ڈرگ کرتے ہیں، اور بھی کئی ایسے سوالات جن کے جواب اس نے سیریس ہو کے نہیں دیے تھے۔ شاید اسی وجہ سے ایسا ہوا۔ اس نے ڈرگ، بوائے فرینڈ اور اسموکنگ کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کا جواب غیر سنجیدہ انداز میں دیا تھا، تو ہاسٹل انتظامیہ نے مجھے دوسرے قسم کی لڑکی سمجھی ہوگی، اسی وجہ سے انہوں نے روم میٹ بھی لڑکے کو بنا دیا۔ زینی نے پریشان لہجے میں مریم کو بتایا، آؤ چلو، اب تو ہوا جو ہونا تھا ہو گیا، اب داؤد کروا دے گا روم چینج، تم پریشان نہ ہو۔ مریم کے تسلی دینے پر زینی نے استباس میں سر ہلایا۔ اگلے دن وہ دونوں 10 بجے کے قریب یونیورسٹی پہنچی، اپنی کلاس اور ٹائم ٹیبل کے بارے میں پتہ کیا اور ہاسٹل واپس آ گئی۔ ابھی کلاسز شروع ہونے میں 2 دن باقی تھے۔ کچھ دیر تک داؤد بھی آ گیا تھا۔ اس نے کچھ فارم مریم کو پکڑائے۔ مریم اور زینی نے فارم فل کر کے دیے۔ فائنلی روم چینج ہو گیا۔ زینی، اب تم میرے ساتھ رہو گی۔ مریم ہنستے ہوئے زینی کے گلے لگ گئی۔ کچھ دیر تک داؤد بھی کافی پی کر رخصت ہو گیا۔ یارا، ایک تو یہ جو میرا کزن ہے نا، بے حد سڑیل مزاج ہے۔ مجھ سے کہنے کو تو 2-4 سال بڑا ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے مجھ سے 40 سال بڑا ہے۔ ایسا روب ڈالتا ہے کہ بس اب اسے پتہ ہے نا کہ ہم 2 دن فارغ ہیں، ایک دفعہ بھی انگلینڈ گھمانے کی آفر نہیں کی۔ مریم آنکھوں کو گول گول گھماتے ہوئے داؤد کے بارے میں بتا رہی تھی۔ زینی کو مریم کے انداز پہ ہنسی آئی۔ وہ ریکس میں 2 نیوکلیئر فزکس کی بکس اٹھائے لائی، ایک مریم کو تھمائی اور کہنے لگی، اب تم فارغ نہیں رہو گی، تمہارے لیے مصروفیت ڈھونڈ لی ہے مریم نے برا سا منہ بنا کے کتاب زینی کی طرف اچھالی اور کہا، ایسی مصروفیت آپ ہی کو مبارک ہو زینی بی بی، اور بلینکٹ سر تک تان کر سو گئی۔ زینی نے ہنستے ہوئے کتاب کھولی اور پڑھنے لگی۔ زینی کتاب میں محور تھی۔ مریم نے اس کو آواز دی، لیکن زینی اس قدر محور تھی کہ اس سے مریم کی آواز سنائی نہ دی۔ مریم نے اٹھ کر زینی کا بازو ہلایا اور کہا، اس قدر مگن ہو کہ تم اتنی خوش کتاب میں پچھلے گھنٹے سے گھسی ہو۔ اوف، میں تو کورس بکس بھی بڑی مشکل سے پڑھتی ہوں۔ مریم بیزار دکھائی دے رہی تھی۔ ایک تو گھر سے دور، اوپر سے ماما بابا یاد آ رہے ہیں۔ 2 دن اسی روم میں سڑتے رہے نا، میں فوت ہو جاؤں گی یار۔ مریم رونی سی ہو گئی، یوں لگتا تھا ابھی رو پڑے گی۔ زینی نے بکس بند کی، دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اپنے چہرے اس میں لٹکایا اور محوریت سے مریم کو دیکھنے لگی۔ کس قدر معصومیت اور بے نیاز تھی، بے فکری تھی، جو صرف بور ہونے اور ممی کی یاد آنے پر رونے والی ہو گئی تھی۔ کیا فرق ہے ہم دونوں میں؟ زینی باغی دل میں بغاوت پر اتر آئی۔ بہت فرق ہے زینی، وہ آزاد دنیا کی فرد ہے اور تم ایک غلام دنیا کی۔ وہ اس کے لیے بے فکر اور آزاد ہے اور تم غلام۔ اس کا دل چیخ رہا تھا۔ اس نے دل کی سنی کب تھی جو آپ سنتی؟ اس نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پہ رکھے اور بھاگتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی۔ مریم جو اس کی حرکت پر دنگ کھڑی تھی، ہوش آنے پر زینی کے پیچھے بھاگی۔ زینی ہاسٹل کے سب سے آخری گراؤنڈ کی سیڑھیوں پہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ مریم ڈھونڈتے
گھومتے آخرکار زینی تک پہنچ گئی۔ کیا ہوا زینی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ زینی نے مریم کی آواز سن کر سر اوپر اٹھایا۔ مریم نے زینی کا ہاتھ پکڑا تو وہ اسے برف کی طرح سرد محسوس ہوا۔ زینی، کچھ پوچھ رہی ہوں، بتاؤ یار۔ مریم اپنی بوریت بھول چکی تھی، اب زینی کے لیے شان کھڑی تھی۔ مریم کو پریشان ہوتا دیکھ کر زینی نے اپنی حالت پر قابو پایا، اٹھ کر ایک بازو زینی کے گلے میں ڈال کر اسے کہنے لگی، کچھ نہیں، مجھے بھی ماں اور بابا یاد آ رہے ہیں۔ پاگل کہیں کی، مجھے ڈرا کے رکھ دیا، تم نے اتنی دیر سے ڈھونڈ رہی ہوں تمہیں۔ ایسے بھی کوئی ریئیکٹ کرتا ہے؟ ایک ہاتھ سے زینی کا کان کھینچتے ہوئے مریم نے اس کی کلاس لے ڈالی۔ زینی زبردستی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ پھر کیا پروگرام ہے زینی، چلیں آؤ آؤٹنگ پہ باہر۔ نوڈل منہ میں ڈالتے ہوئے مریم نے زینی سے پوچھا، آج تو کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، کل چلیں گے؟ اور میں نے سنا تھا کہ کیمپس سے کچھ ہی فاصلے پر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، سوچ رہی ہوں پارٹ ٹائم جاب کر لوں، آگے ریسرچ اور تھیسس ورک بھی آسان ہو جائے گا اور نیوکلیئر فزکس کے بارے میں پریکٹیکل بھی بہت کچھ سیکھ لوں گی۔ مریم اس کی بات پر پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ نیکسٹ ویڈیو میں لے کر حاضر ہوں گی، تب تک اپنی دعاؤں میں یہ ضرور یاد رکھیے گا، میرے چینل کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا اور ویڈیو کو بھی۔ انشاءاللہ پھر ملوں گی، اللہ حافظ۔